بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہمارا یہ 20 دن کا پیکیج بنا ہوا ہے، اس میں آج ہم طائف کے سفر پر ہیں، اور طائف کے سفر میں آج ہم پہنچے ہیں مسجد عداس میں۔ یہ جو مسجد نظر آ رہی دیکھیے، یہ مسجد عداس ہے، جس میں ہم نے تحیۃ المسجد ابھی ادا کی ہے، اور انشاءاللہ نماز ظہر جو آگے میقات آنے والی ہے قرن المنازل، وہاں پر انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ دیکھیے، یہ مسجد عداس کی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، اسے دھیان سے غور سے آپ کو سننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طائف کا سفر آپ نے کیا، مکۃ المکرمہ میں 10 سال آپ نے اللہ کے دین کی محنت کی، وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ کے ایک ہونے پر جو ہے لوگوں کو قریب کیا، جوڑا، تو بہت کم لوگ ایمان لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ اطراف و اکناف میں سفر کرنا چاہیے، اور وہاں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا سفر طائف کا کیا۔ طائف چونکہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، ٹھنڈا مقام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوچا کہ یہاں کے لوگوں میں بھی ٹھنڈک اور نرمی ہوگی۔ تو جب آپ یہاں پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد یہاں کے جو ایک مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی، اور ان کو سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا، اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ ان سرداروں نے آپ کی مدد کرنے کے بجائے، آپ کی بات کو قبول کرنے کے بجائے، آپ نے الٹے آپ سے سوالات کیے، اور آپ کو طعنے دیے، اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اور بہت سی باتیں کہی۔ اور اسی پر بس نہیں کیا انہوں نے، اس کے آگے انہوں نے یہ کیا کہ شہر کے آوارہ بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس کے قریب بتایا تھا۔ وہاں سے زخمی ہونے کے بعد آپ چلتے ہوئے آئے۔ اب دیکھیے، ہم مسجد حضرت عبداللہ ابن عباس سے چل کر یہاں تک آئے تو کتنا وقت لگا، اور ہم گاڑی میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ اس جگہ پر ایک انگور کا باغ تھا، اس جگہ پر ایک انگور کا باغ تھا۔ یہ آپ کو تھوڑی، یہ جتنی جگہ دکھ رہی ہے نظر، یہ دیکھیے، یہ سب انگور کے باغات تھے یہ، اور یہ بڑے سرداروں کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آرام کیا، اور پانی لے کر حضرت زید بن حارثہ نے، ادھر آ جاؤ، زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زخموں کو صاف کیا۔ اس باغ کا مالک وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا رحم آیا، اور اس نے کیا کیا، انگور کا ایک خوشہ جو ہے، اپنے غلام، ان کا نام تھا عداس، ان سے کہا کہ جاؤ یہ ان کو دے آؤ۔ تو وہ عداس جو تھے، غلام تھے، وہ انگور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ انگور کھاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوروں کو دھویا، صاف کیا، اور آپ کے سامنے پیش کیا کھانے کے لیے۔ بھوکے تھے، زخموں سے چور تھے، اور نڈھال تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگور کو اٹھایا کھانے کے لیے۔ تو وہ جو غلام تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی، یہاں کے لوگ ایسا بسم اللہ کہہ کر نہیں کھاتے، آپ کھا رہے ہیں، کیوں ایسا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو پھر اس نے بتایا، غلام حضرت عداس نے، کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میرے بھائی یونس کے گاؤں کے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام وہ نینوا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کیسا جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور اپنے نبی ہونے کا آپ نے بتایا، اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اتنے زخموں سے چور ہونے کے بعد ایک غلام نے اسلام قبول کیا، تو ایسا لگا آپ کو جیسے زخموں پر مرہم لگا دیا گیا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ بھائی، یہ جنگل میں آپ لیٹے، بھوکے پیاسے، پتھروں سے چور ہیں آپ، اور کتنی تکلیفیں آپ کو ہوئی، اور اس موقع پر آپ نے پھر جب آپ کے پاس پھر پہاڑوں کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان بستی والوں کو ہم پیس کر رکھ دیں گے،
کیونکہ انہوں نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ ان زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف، اور فرمایا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ یہ میری قوم جاہل ہے، یہ نادان ہے، یہ مجھے نہیں سمجھتی ہے، آپ ان کو ہدایت دے دیجیے۔ اور اللہ کی دعائیں طائف والوں کے ساتھ تھی، طائف کے لیے تھی۔ تو یہاں پر اللہ کا کرم اور فضل یہ ہوا کہ دیکھیے ابھی کوئی یہاں پر ایسے ایک آدمی بھی نہیں جو ایمان والا نہیں، سب کے سب ایمان والے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور محنت تھی۔ تو ہم جب یہاں پر آئے ہیں تو ہم کو تھوڑا سا وہ تصور میں لانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زخموں سے چور ہوں گے۔ اب ہم تھوڑی سی دھوپ ہے تو لوگ دھوپ میں نہیں ٹھہرے، چھاؤں کو دیکھ کے ٹھہرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ٹھہرے ہوں گے؟ اور پھر زخموں سے چور تھے آپ، زخموں سے چور تھے آپ، چاروں طرف سے پتھر برسائے گئے تھے آپ پر۔ ان زخمی حالت میں تھوڑا سا تصور کیجئے کہ ہمیں تھوڑا سا مار لگتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھاؤں بیٹھنے کے لیے نہیں ملتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ انہوں نے ہمارے لیے تکلیف رہی، ہمارے لیے غم سا ہے، اور ہم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے زندگی سے ہم نکالتے رہے ہیں، اور ویسٹرن کلچر کو ہم قبول کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں ترقی ہے۔ نہیں ہے ترقی، اللہ کی قسم ترقی نہیں، ترقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، آپ کی سنتوں میں ہے۔ اب جب ہم عمرے پہ آ رہے ہیں اور طائف کے سفر پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے حالات مختصر انداز سے ہمارے سامنے آئے ہیں، تو آج کم از کم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کام ہوگا تو سنتوں کے مطابق ہوگا نا بھائی؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہر بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے زندگی کے اندر لانے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔